على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وعترتك يا حبيب الله. حاضرین محفل، عجب دور پرا شوب ہے جس میں حق بات کو کہنا سمجھانا مشکل ہو گیا ہے. سچ بولنے پہ آؤ تو لوگ سید زادوں کو بھی تبرہ بازی کا نشانہ بناتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا ہم عقیدگی کیا ہے. ہم نے بریلویوں میں بھی بدعقیدگی دیکھی. نام بریلوی اور کام نجدیوں والے، نعرے نجدیوں والے، عقیدے نجدیوں والے، جپیاں پپیاں ان کے ساتھ، ناموں سے رسالت کے لیے نکلے ہیں لیکن پینگے ان کے ساتھ، اپنوں پر گالیاں. یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ الخلفاء اٹھا کے پڑھو، اسد الغابہ پڑھو، دیگر تواریخ کی کتب پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کیسے علی کے بیٹوں کو، نبی کے نواسوں کو تبرہ بازی کا نشانہ بنایا جاتا تھا. صرف ہم پہلے نہیں ہیں جن کو گالیاں دی ہیں، امام حسن و حسین کو گالی دے دیتے تھے، اور جو گالی دیتے تھے آج بھی وہی گالی دیتے. انہی کی اولادیں. وہی مروان بن حکم، اس کی روح مری تو نہیں ہے. قرآن میں کہیں شیطان واحد میں اور جمع میں استعمال بھی ہوا ہے. کہیں شیطان کا لفظ ہے، کہیں شیاطین کا لفظ ہے. آج محترم بات یہ ہے کہ میرے لیے دین اور مسلک صرف اور صرف میرے نبی کی ذات رہ گیا ہے. اب کوئی پتہ نہیں چلتا. کسی مسجد پہ جا کے دیکھو لکھا ہوگا بریلوی، اندر جاؤ گے جو تقریر چل رہی ہوگی وہ بڑی عجیب عقیدے والی چل رہی ہوگی. سمجھ نہیں آئے گا بھائی یہ کیسا بریلوی ہے. یہ تو امام احمد رضا خان، سنیوں کے امام، مسلمانوں کے امام، وہ جن کو پولی میتھ کہا ہے فرانسس نے. پولی میتھ کہتے ہیں اس کو جو کئی علوم کا ماہر ہوتا ہے، جو فلسفے کا ماہر ہو، جو منطق کا ماہر ہو، جو سائنسی مباحث کا ماہر ہو، اور بدعقیدگی کا قاتل ہو. دیکھیے یہ جو امکان نظیر، کبھی نام سنا ہے؟ امکان نظیر کا رد کرنے والا کون؟ احمد رضا. امکان کذب، اس کا رد کرنے والا کون؟ احمد رضا. اور اس کو پیش کرنے والے کون؟ وہ فتاوی رشیدیہ والے. پتہ ہے امکان کذب ہے کیا؟ امکان کذب یہ ہے، بڑا آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو دیوبندی ہیں. سن لو، بیٹھے ہوں گے، ہم اپنے لیے نہیں کرتے. امکان کذب جو رشید احمد گنگوہی کا کی بحث ہے، اس میں امکان کذب میں وہ کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے. وہ قدرت بیان کرتے ہوئے میں اس سے پوچھتا ہوں، اچھا کیا اللہ ایسا پتھر بنانے پہ قادر ہے جو وہ خود نہ اٹھا سکے؟ عجیب عجیب قسم کے مباحث. دیکھو فلسفہ جس نے پڑھا ہو وہ اس قسم کی بے عقلی کی باتیں نہیں کرتا. یہ بے ہودہ سوالات، بے ہنگم سوالات، جس نے فلسفہ پڑھا ہو اس کو پتا ہے کہ ایسا سوال جو اپنی نفی کرے وہ اصول فلسفہ کے تحت غلط ہے.
لیکن جو علم سے بے بہرا ہو وہ پوری بحث کر دے امکان کذب پر اور امکان نظیر کہ حضور کے بعد میں کوئی نبی آ سکتا ہے، اللہ اس پہ قادر ہے، حضور جیسا کوئی لے آئے اس پہ بھی قادر ہے، حضور سے اعلیٰ لے آئے اس پہ بھی قادر ہے۔ ابھی ساری بدنیتی تو کر دی تم نے، ساری بےہودگی تو کر دی تم نے، اس کے بعد ختم نبوت کے چیمپئن بنو تم، یہ ہونے نہیں دیں گے ہم۔ بھئی ابتدا تو تم نے کی، تم نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ حضور کے بعد ایک اور نبی لے آئے، اور اب چیمپئن بنو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حاضرین محترم، یہ 71 کی جو اسمبلی تھی نا، اس میں جو اپوزیشن لیڈر تھے وہ تھے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ شاہ علیم الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شاہ علیم الدین بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے بزرگی میں، اور پاکستان مقروض ہے، قیام پاکستان کے جو لیڈرز ہیں ان میں آپ کا نام آتا ہے، جو والد علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میرے مرشد حضور غزالی زمانراضی دوران علامہ سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی کے حکم پر آپ نے قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی یہ جب شامل کی 1973 کے آئین میں، اور آج یہ چیمپئن بنتے ہیں۔ ابھی بھی جو یہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو بےہودہ اور بے ہنگم حرکت کی ہے، اس کے لیے پہلی پریس کانفرنس کس نے کی ہے اس کے خلاف؟ میرے تایا جانشین غزالی زمان حضرت علامہ پروفیسر سید مظہر سید شاہ صاحب کاظمی۔ کافی بڑی بڑی جماعتیں ہیں سنیوں کی، یہاں پر بھی ہوں گے، ان کے وہ بھیک کے ٹھیے بھی چلتے ہیں، سارا دن بھیک مانگتے ہیں۔ بھیک کیا ہوتی ہے؟ بھیک یہ ہوتی ہے کہ ایک ہٹا کٹا شخص ہو، وہ محنت نہ کرے، وہ مزدوری نہ کرے، وہ مشقت نہ کرے، وہ اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو رزق کمانے کے لیے استعمال نہ کرے، بلکہ لوگوں سے مانگے پر گزارا کرے، اس کو کہتے ہیں بھیک۔ اور قیامت کے دن اس کے ماتھے پر کیا ہوگا؟ داغ ہوگا۔ اب سارا دن ایک شخص بھیک مانگ رہا ہے، صدقات دے دو، زکوٰۃ دے دو، خیرات دے دو، عطیات دے دو، میں کیسے مانگوں کہ اس کا رزق اس پر نہیں چلتا؟ اب پورے پاکستان میں ہزاروں لاکھوں لوگ بھیک مانگنے پہ لگے ہوئے۔ وہ فلسطین کے بچوں کی آدھی آدھی کٹی لاشیں، بم سے اڑی لاشیں آئیں، یہ جماعتیں کدھر تھیں؟ کہاں تھیں؟ یہ حضور کے ناموس کے اوپر بات ہوئی، کسی نے شہباز شریف کو للکارا، کسی نے قاضی فائز عیسیٰ کو کہا کہ تو وہ منہ مبارک تک رہ گیا، نالین مبارک، منہ مبارک، پیر صاحب کا منہ، اب بول و براز کے تحفے دینے رہ گئے، باقی تو عجیب کام ہو گیا۔ دیکھو اسوہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسوہ کیا رہ گیا؟ پائنچے اوپر کر لو، داڑھی رکھ لو، یہاں پہ جیب کے ساتھ ایک چھوٹی جیب بنواؤ، اس میں مسواک بھی رکھ لو۔ بس یہ یار، یہ بڑا یار سنت پہ آ گیا۔ اسوہ یہ، اس کی اپنی جہتیں ہوں گی، یہ مبارک عمل ہے، میرے نبی کی تمام سنتوں کی ہر جگہ، لیکن اسوہ تو اس سے بڑی تھی، اس کو محدود کر دیا یہاں تک، ساری مکاریاں، ساری عیاریاں، ساری چلاکیاں، ناپ تول میں اونچ نیچ، پیر صاحب کا چھوکا، پیر صاحب کا منہ مبارک، صحیح ہاتھ چومڑتے لاڑیتے، اور ہاتھ پیر چومو، میں نے دھوکے دیے، میں نے ملاوٹیں کی، میں نے لوگوں کا پیسہ کھایا، چلو یار پیر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ میں ایک مدرسے میں گیا کراچی میں، بہت بڑا مدرسہ،
انہوں نے بتایا کہ جی پچھلے سال ہمارے 420 طلباء جو ہے وہ فارغ التحصیل ہوئے. تمہارے 420 طلباء کی 420 یہاں، میرے نبی کے وہ 70 چبوترے پہ بیٹھے. کوئی کمپیریزن ہے؟ کوئی موازنہ ہے؟ کتنی کتنی عمریں، کتنے کتنے باپ ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، اس کا بیٹا ہے، چلا آ رہا ہے، تسلسل ہے. کراچی کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، وہ مولوی صاحب کا وصال ہوا تو ان کے بیٹوں میں جھگڑا ہو گیا، 14 ارب کی جائیداد. کتنی احادیثیں ہیں. صحابہ تشریف لائے، حضور باہر آئے تو حضور کے چہرے مبارک پر وہ چٹائی کی جو بان بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے نشان ہیں. ذرا سوچئے، کیا حضور نے جب اسوۃ حسنہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی ذات میں کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، آپ میں سے کسی نے آج تک اتنی بھوک برداشت کی ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے؟ یعنی ہم بھوکے، ہم غریب قوم، ہم پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہونے والے، لیکن تب بھی کوئی یہ نوبت نہیں آئی ہے ہم میں سے کسی پر کہ پیٹ پر پتھر باندھنا. ذرا سوچو، 63 سال کیا انقلاب پیدا کیا. یہ چاند کو شق کر دینا، سورج کو پھیر دینا، یہ تو میرے نبی کے لیے معمولی چیز ہے. اصل انسانیت کا معجزہ کیا ہے؟ یہ پیر کے چھوکے. میں پھوکوں کے خلاف نہیں ہوں، میں جانتا ہوں سنت الہی ہے، سنت ملائکہ ہے، سنت انبیاء ہے. جبریل سے لے کے اسرافیل تک نے پھونکنے کے عمل کو دہرانا ہے. بھائی بطن بی بی مریم پاک میں وجود مسیح کو کیسے منتقل کیا گیا؟ روح کے ذریعے. اللہ نے اپنی روح کو آدم کے پتلے خاک میں پھونکا. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا. میں پھونکوں کے خلاف نہیں، لیکن توازن ہے. مجھے ایک بات بتائیے، میرا نبی ابی طالب کی گھاٹی میں جاتا ہے اپنے پورے خاندان کے ساتھ. کبھی دیکھی ہے گھاٹی؟ جا کے دیکھو، روح کہاں جاتی ہے. حد نگاہ تک، ارے جھاڑی تو کجا، کوئی پتا نظر نہیں آتا. چٹیل زمین ہے، اس کے اوپر ایسی کالی کالی چپٹیوں والی، جیسے کوئی لاوا کسی دور میں آیا ہوگا. بے آب ہو گیا، پانی نہیں. نکال دیا، گھروں سے نکال دیا. کس پاداش میں؟ جرم بے گناہی میں. حق کا نعرہ لگاتے ہو، ہمارے خداؤں کو جھٹلاتے ہو. چلے جاؤ. ابو طالب کا پورا خاندان صرف مرد نہیں ہے، صرف جوان نہیں ہے، ارے بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں. ایک سونے کی انگوٹھی دو، کوئی ایک مٹھی اناج نہیں دیتا. تھن سوکھ گئے بکریوں کے، ماں کی چھاتیاں خشک ہو گئی، بچوں کی پسلیاں نظر آنے لگی. آپ کو پتہ ہے کس سن میں حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا ہے؟ ایک ہی سال میں. یہ جیسے ہی یہ محاصرہ کہہ لیں یا بائیکاٹ کہہ لیں، جیسے ختم ہوا اسی سال، کیونکہ 2.5 سال کا عرصہ ان ضعیفوں نے حضور کے ساتھ گزارا. شاہ ابی طالب ایسے یہ حالت ہو گئی تھی کہ جسم پر گوشت نہیں رہا تھا، ہڈیوں پر کھال رہ گئی تھی، گال بچک گئے تھے، آنکھیں باہر آ گئی تھی. سروں کی کھوپڑی کا ایک خال خد نظر آتا تھا. چلنا مشکل تھا، گھٹنے موٹے ہو گئے تھے، رانیں پتلی ہو گئی تھی. یہ حال ہو گیا تھا. جڑوں کو، حدیث مبارکہ میں ہے، جڑوں کو، جو جھاڑیوں کی دور دراز کہیں کوئی جھاڑی ہوتی تھی، اس کی جڑوں کو ابالا جاتا پانی میں کہ کچھ اس کے اندر غذائیت آ جائے، پلانٹ پروٹین آ جائے، کوئی نباتاتی لحمیات شامل ہو جائیں. اس پانی کو پی لیں گے، چلو کچھ تو طاقت آئے گی. 2.5 سال جہاں آپ
10 گھنٹے گزارو تو آپ کی ناک میں خشکی کے ذریعے خون آ جائے، یہ ناخنوں کے ساتھ کی کھال پھٹنا شروع ہو جائے، ہونٹوں پہ پپڑی جم جائے، تمہارے گالوں پر مچھلی کے سکیلز کی طرح کے چھوٹے چھوٹے حصے بن جائیں۔ میں نے وہ کوئٹہ کے اندر وہ عسکری مشقیں کی ہوئی ہیں، بچہ کھلا نلا، غزہ بند پاس، اور وہ لوہے مرغے سر، سپیرا ہونڈ، وہ ساری جگہ میں نے دیکھی ایسی سنگلاخ پہاڑیاں، دور دور تک بیاب ہو گیا زمین، چٹیل میدان، وہاں تو پھر بھی کوئی گھاس پھوس ہوتی ہے۔ یہ جو گھاٹی تھی ابھی طالب کی، یہ چٹیل صحرا میں، اور گھاٹی میں کیوں کہ تھوڑی دیر کے لیے سایہ رہتا تھا اونچی نیچی زمین کی وجہ سے، اس لیے وہاں پر جا کر بیٹھ گئے، ورنہ انہوں نے کوئی چیز چھوڑی نہ تھی اپنے گھروں سے نکال کے۔ جو ابراہیم و اسماعیل کے دور سے جو نسل رہ رہی ہو، آج ان کو اپنے گھروں سے نکال کر کوئی کہ چلے جاؤ، اتنا ظلم، اتنی بربریت، کوئی کلام نہ کرے۔ میرا نبی صحرا ہے، کوئی چھوکا مارا میرے نبی نے، کوئی پھونک ماری، اپنی ذات کے لیے کوئی دکھایا کوئی معجزہ؟ اتنے معجزوں کا ذکر کیا مولانا منصور الہی ایڈوکیٹ نے، میرا نبی معجزہ نہیں دکھا رہا، نہیں دکھا رہا۔ وہ 2 پتھر باندھ کے خندق کھود رہا ہے، وہ جرنیلوں کے جرنیل، سپاہی کہتا ہے حضور میں بھوکا ہوں، کل سے کچھ نہیں کھایا، دیکھیے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے، میں نے باندھا ہوا ہے، ویسے وہ سروائیول ایکسرسائز تھی، چھوڑ کے صحرا میں ہمیں چھوڑ دیا تھا، 7 دن کے لیے ہم نے گزارا کرنا ہوتا ہے اس کے اندر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تسلسل ذرا خراب ہوا، بس یہ میرا پیغام سن لیں۔ دیکھو مجھے نا بولنا آتا نہیں، مجھے نہیں پتہ چلتا ربط کیسے ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ وہ جو میں دل میں سوچتا ہوں یا میرے بزرگوں نے مجھے عطا کیا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو پہنچاؤں، وہ کلیم زبان کے ذریعے، یہ امانت ہے۔ اچھا، اب وہ ایک طرح سے شکوہ ہے کہ حضور میں نے صبح سے کچھ نہیں، 1 دن ہو گیا کچھ نہیں کھایا، حضور پھر بھی آپ کے ساتھ دیکھیں میں یہ پتھر توڑتا ہوں، حضور خندق کھودتا ہوں۔ میرے نبی نے جب شکم سے کپڑا ہٹایا ہے تو چشم وقت نے دیکھا ہے 2 پتھر بنے ہیں، تو 1 دن سے بھوکا ہے، میں 2 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ لوگوں نافرمان قوم کے اوپر من اور سلبہ اتر آئے اور رسولوں کے سردار پر نہ آئے، لیکن رسول دکھاتا نہیں ہے وہ معجزہ۔ دیکھو مکہ سے مدینہ آپ کبھی آئیں، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، اپنی گاڑی ہو، اچھی گاڑی ہو، بڑی ایس یو وی ہو، اے سی چلتے ہوں تو 7-8 گھنٹے لگتے ہیں، اور ان کی موٹر وے پہ سپیڈ بھی اس کی لمٹ 140 کلومیٹر ہے، یہاں پہ تو 120 ہے نا، 7-8 گھنٹے لگے۔ میرے نبی نے کیسے سفر کیا تھا؟ لوگوں سواری نہیں تھی، حضور پیدل تھے۔ کئی جگہوں پر سیدنا صدیق اکبر نے آپ کو کانپوں پہ اٹھایا، میرا نبی پیدل سفر کر رہا ہے، برہنہ پائی بھی ہے، دھوپ بھی ہے، مشکل بھی ہے، اور وہ وادی، وہ بیاب ہو گیا، وہ ابوا سے لے کے یثرب تک پانی نہیں ملتا۔ وہاں پہ جو عرب میں میپ بنتے تھے نا، اس میں درخت ہوتے تھے یا کنویں ہوتے تھے، کیونکہ اور کوئی لینڈ مارک ہوتا ہی نہیں تھا، دور دور تک صحرا کے۔ اب یہ سفر ظاہری بات ہے، گاڑی پہ 7 گھنٹے کا ہے تو 12 سے 15 دن تو لگے ہی ہوں گے۔ حضور 12 سے 15 دن کا سفر کر رہے ہیں، کیوں؟ کوئی اڑن قالین نہیں آتا، کوئی زمین نہیں سکڑتی، کوئی نخلستان جنتوں سے نیچے نہیں آتا۔ میرا نبی کا اشارہ ہو تو کیا نعمت رب کی سمجھ کے نہ آ جائے؟ جس کی جنبش خفیف سے چاند کا سینہ چیر دیا جائے، سورج کا رخ پھیر دیا جائے، وہ نبی اپنے لیے معجزہ نہیں دکھا رہا تھا۔ وہ بدر کا میدان
بدر کے میدان میں تو آپ نے سنا ہے نا، وہ جبل ملائکہ دیکھے بھی ہیں لوگوں نے، وہاں پہ ملائکہ نے کیا کیا تھا؟ کافر مارے تھے. کوئی ایک حدیث نکال کے دکھاؤ. بالکل آئے تھے، لیکن میرے نبی نے تدبیر کی تھی. میرا نبی بیٹھا نہیں رہا ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، بھوکا نہیں مارا. کوئی مٹھی پر ریت اٹھا کے کافروں کی طرف پھینک نہیں دی. حضور مدینہ سے اٹھ کے اتنی دور بدر کے مقام پر آئے. اچھا خاصا دور ہے. کون کون گیا ہے بدر؟ کس کس نے دیکھا؟ اچھا خاصا دور ہے. حضور وہاں سے لڑنے یہاں پہ آ گئے. کیوں؟ تدبیر. حضور نے ریت کے ٹیلے پر اپنا پڑاؤ کیا. صحابہ نے عرض کی حضور یہ ریت ہے، یہ آنکھوں میں آئے گی، یہاں پر خیمے ٹیڑے پہ لگیں گے، یہاں پر کھدائی کریں گے، وہ ریت دوبارہ گرے گی. میرے نبی نے فرمایا ادھر ٹھہرو، بارش ہو جائے گی. یہ فوجی جب اپریسیشن کرتے ہیں نا، جو ملٹری اپریسیشن ہوتی ہے جس میں جب جنگ لڑتے ہیں، اس کے اندر پہلا فیکٹر جو ڈسکس کیا جاتا ہے وہ ہے گراؤنڈ اینڈ ویدر، زمین اور موسم. پہلا فیکٹر. کوئی فوجی بیٹھے، کوئی ریٹائرڈ فوجی، پہلا اپریسیشن میں پہلا فیکٹر جو ہے وہ گراؤنڈ اینڈ ویدر فیکٹر ہے. میرے آقا نے اس وقت رات کو بارش ہوئی، وہ جو آئے تھے 1000 لیس ہو کے، سرہ، بختر، برچے، بھالے، تیر، یہ آہنی آستینیں، وہ آہنی پنجے، وہ خود، وہ کون سے ہتھیار، وہ نوکیلی گیندیں، ان کے ساتھ بندی زنجیریں، اور ادھر بے سر و سامانی 6 تلواریں، 2 نیزے، 8 بھالے، 2 برچے، 3 اونٹ، 4 گھوڑے، کل 313. آپ اگر واقعات پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا ان 313 میں سے آدھے سے زیادہ ایسے تھے جن کے پاس کرتا نہیں تھا، قمیص نہیں تھی، چولا نہیں تھا. وہ سطر باندھے کھڑے تھے، بس سطر کو لپیٹے کھڑے تھے. جس کے پاس لاٹھی تھی وہ لاٹھی تھی، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ پتھر اکٹھے کیے بیٹھے تھے. آؤ. میرے نبی نے بھوک نہیں ماری، کو پانی دم نہیں کیا. مولا یہ کیسا نبی ہے جو ہمیں کوئی دم درود نہیں سکھا رہا، کوئی چھکا پھکا نہیں سکھا رہا، اس نے ہمیں ہاتھ چومنے پہ نہیں لگایا ہوا، یہ تدبیر سکھا رہا ہے. پتہ نہیں ہم اس کا یہ اسوہ کیوں بھول گئے. نبی کی پوری زندگی مشکل میں ہے. نبی پیدا ہوا ہے تو بن باپ کے. نبی 6 سال کا ہے تو ماں رخصت ہو گئی. نبی 8 سال کا ہوا تو دادا چلا گیا. میرے نبی نے اپنے دادا سے چچا کے گھر میں پھر آپ نے جوانی تک وہاں پہ رہائش کی. میرا نبی بڑا ہوا، حق کا پیغام بلند کیا تو سب مخالف. کوئی کانٹے بچھاتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے طائف کی وادیوں میں، کوئی ابو جندل کو لہو لہان کرتا ہے، کوئی حبشہ کی طرف جانے پر مجبور کرتا ہے. ایسے گندے کریم لوگ. اور گندگی کا عالم کیا تھا کبھی سنو وہ جعفر طیار کی وہ تقریر جو نجاشی کے دربار میں کی ہے، پتہ چلے گا، سند ہوگی اس موشن میں برائیاں کیا تھیں. لوگوں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جو رات کو اپنی پاکیزہ شریک حیات سے خلوت میں گزارے گئے لمحات کو صبح اٹھ کے بیچ بازار دوستوں میں، یاروں میں، ہنسی ٹھٹے میں اور استہزاء کے لیے مذاق میں وہ کر دے. ایسے بے غیرت تھے وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، جو جائیداد کے لیے باپ کو مار دیتے، بھائی کو قتل کر دیتے، قذاب، راہزن، خون بہانے والے، مردار کھانے والے. یہ نجاشی کے دربار میں یہ ساری برائیاں حضرت جعفر طیار نے وہاں پہ بیان کر کے اس کو سند کر دیا. مردار جو ہے نا، مردار کھانا، یہ کوئی آپ حرام جانور، گھوڑا، بلی، اس کو اگر آپ ذبح کر کے کھائیں، مردار جانور کھانا اس سے زیادہ کریہ فعل. یعنی مردار مردہ ہو گیا، کہیں مر آ گیا، ٹھوکر لگی، یہ لگی،
لاش پھولی ہوئی ہے اس کو اٹھا لو، اس کو پکا کے اس کا گوشت کھا سکتا ہے کوئی؟ یہ گندی حرکتیں ان کے اندر موجود تھیں. اس معاشرے کو کیا تبدیلی عطا کی ہے 63 سال میں. ٹوٹل 63. اس کے اندر کیا ہے؟ اگر بعثت نبوی کی بات کی جائے، اعلان نبوت کی بات کی جائے، تبلیغ کی بات کی جائے تو only 23 years، 23 سال میں وہ انقلاب برپا کیا کہ چشم انسانی فرتہ حیرت میں ہے. ابھی دیکھو، مجھے بتا کہاں کھڑے ہیں ہم کتنے سال کے ہو گئے، تم کتنے سال کے ہو گئے، چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے 12 سال 18 سال کا ہو گیا. آج کسی بچے سے پوچھتے ہیں 22 سال عمر ہے صحیح میں ایم اے کرے گا تھا، صحیح 30 سال عمر تھی، یہ صحیح نوکری نہیں لگی ہے، صحیح ہلے یہ بتا صحیح شادی تھی میں نوکری لگے تو بل شادی کرا. میرے نبی نے اس 23 سال میں کل 63 سال میں وہ انقلاب پیدا کیا ہے. 63 کوئی عمر ہوتی ہے؟ میں سوچتا ہوں ساری زندگی میں کبھی ہجرت مدینہ ہے، کبھی غزوہ بدر ہے، تو کبھی غزوہ احد ہے، تو کبھی غزوہ خندق ہے. ساری زندگی مشکل میں، ساری زندگی جد میں جہد میں، ساری زندگی لڑائی میں، ساری زندگی نعمتوں کی کمی میں. بھوک کا عالم یہ ہے کہ کوئی جو ابتدائی دور ہے مدنی دور، اس میں ایک شخص نے کھجور حضور کو تحفہ دی. حضور نے ایسے اوک بنا کے کچھ کھجوریں اٹھائی، ایک صحابی کو دی اور فرمایا جاؤ یہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر. میرے نواسوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. ساری زندگی، اور ہم کہتے ہیں آسائش ہو جائے، آرام ہو جائے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. موٹر سائیکل والے نے روکیا، یار باپ کہتا ہے اس کو 50-100 دے دیتا. مشکل راستہ نہیں اپنا رہے، حرام راستہ اپنائیں گے. جب تک مشکل راستہ اختیار نہیں کریں گے، جب تک کردار بلند نہیں ہوگا. کیا ہے یہ آج فلسطین میں آدھی بم سے اڑی لاشیں بچوں کی، معصوم بچوں دیکھتے ہو، کیونکہ کردار چھوڑ دیا ہے. تمہیں آسائش چاہیے، مجھے آسائش چاہیے. مجھے ایک بھائی کہنے لگے، علامہ صاحب مفتی صاحب تھے، ایک آدمی تھا، کہنے لگا کہ حضور وہ اگر خلافت راشدہ کا نظام. میں نے کہا بھائی خلافت راشدہ کا نظام آ گیا تو جج ہاتھ کٹا، وکیل ہاتھ کٹا، ملزم ہاتھ کٹا، ڈاکٹر ہاتھ کٹا، مریض ہاتھ کٹا، ایس ایچ او ہاتھ کٹا. اس کے سامنے جو لوگ پٹیشنرز ہیں، جو استغاثہ لے کے آئے ہیں، وہ سب ہاتھ کٹے. اداروں میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا استاد ہاتھ کٹا، شاگرد ہاتھ کٹا. مسجد میں جاؤ گے مولوی ہاتھ کٹا، مقتدی ہاتھ کٹا. ممبروں پہ چلے جاؤ، ممبر پہ بیٹھا خطیب ہاتھ کٹا، سننے والے ہاتھ کٹے، پیر ہاتھ کٹا، مرید ہاتھ کٹا. ہمارے معاشرے میں کردار والا ہے کون؟ حق کی آواز اٹھانے والا ہے کون؟ اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. کتنے ہو تم جس کو چٹائی کی بان کی نشان تمہارے گال پہ پڑے ہیں؟ وہ سید الرسول ہے، وہ امام الانبیاء ہے، جس کے لیے پوری کائنات بنی ہے. وہ ہستی ہے. بھائی جو حشمت سلیمانی ہے وہ سامنے میرے آقا کے قدموں میں ہیچ نہ ہو جاتی؟ نہیں جی پیسے لے لیے، حضور کو کیا لالچ نہیں دیا؟ اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، حضور کو لالچ دیا گیا، کوئی چھوٹا موٹا نہیں. حضور کو کوئی 1 2 اور وہ 9 قبیلوں کی جو بات ہوتی ہے عرب کے، وہ نہیں. فرمایا پورے عرب کی سرداری آپ کو دیتے ہیں، گویا بادشاہت. سارے قبیلوں کی بہترین خوبصورت عورتیں سردار زادیوں کو آپ کے نکاح میں دیتے ہیں. آپ کو زر دیتے ہیں، آپ کو جواہر دیتے ہیں، آپ کو سونا دیتے ہیں، آپ کو چاندی دیتے ہیں، آپ کو زربفت و کم خواب کے غلیچے دیتے ہیں، آپ کو تخت اور تاج دیتے ہیں، آپ کو عزت و شان دیتے ہیں. میرا نبی ٹھکراتا ہے. میرا نبی کہتا ہے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، دوسرے پر چاند. میں نہیں ہٹنے والا پیچھے.
ساری زندگی نبی نے چٹائی پہ گزار دی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور میں اسوا کو ماننے کے لیے ادھر چھوٹی جیب لگوا کے مسواک لگا لوں, تسلی. داڑھی رکھ لی ہے, پانچا ٹخنوں سے اونچا ہو گیا, اب تو چھوٹی جیب کے ساتھ مسواک بھی بس اسوۃ حسنہ. نہیں, مشکل راستہ اختیار کرنا پڑے گا اگر کردار کی عمارت بلند کرنی ہے. ان بچوں میں سچ بولنا ہے. موبائل رکھو موبائل نہیں, پیسے رکھو پیسے غائب. باپ بیٹا جو ہے باپ کی جیب میں سے چوری کرے, ماں کے دوپٹے کی گانٹھ کھول کے لے جائے. یہ کیسی قوم ہے؟ آج وہ ایک پیر بھائی تھا, اس نے کہا جی یہ بکرا جو ہے نا آپ کا تحفہ ہے. میں ویسے تحفے لیتا نہیں ہوں, میں منع کرتا. میں نے کہا اچھا تیرے گھر کھڑا ہے, میرا ہی ہے, چل تیرے گھر کھڑا ہے. لیکن وہ مصر تھا. میں سوچنے لگا کہاں پہ تم. میں نے کہا جی وہ ماسٹر امین صاحب ہیں مبارک پور والے. تو ڈاکٹر صاحب ساتھ بیٹھے تھے, ڈاکٹر صفدر صاحب وہ تحریک بقائے اسلام کے ضلعی صدر ہیں. کہنے لگے جی وہ آپ بھجوا تو دیں لیکن 2 بکریاں ان کی پچھلے مہینے چوری ہو گئی ہیں. گھر کے باہر ہی ایسے مبارک پور کا کھلا, کوئی آس پاس کا کوئی یہ پڑوسی ہوگا وہ پڑوسی ہوگا لے گیا. وہ ان کا ایک بھائی ہے, ان کا پڑوسی ہے نواز, وہ بھی پیر بھائی ہے ہمارا. وہ سارا دن وہ اپنے سولر کے انورٹر کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے کہ جی کوئی چوری کر کے نہ لے جائے. جب وہ شام ہوتی ہے, یعنی اس بندے کا کام یہ ہے کہ وہ, آپ دیکھیے ہیومن پوٹینشل کو کیسے ضائع کیا. سارا دن اس کا کام یہ ہے کہ وہ سولر کے انورٹر کی حفاظت کرے چوروں سے. یہ کردار ہے. ہم نام لیتے ہیں اس زمین کا. میرا رب فرماتا ہے قرآن میں والتین والزیتون, اس آگ کے اس گارے کی قسم جس سے انسان کو تخلیق کیا, اور وہ زیتون جو اسی مٹی سے نکالا, اور طور سینین, اور سینین کے وادی کے طور کی قسم جس پر ہم نے اپنی جھلک کو اتارا. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ, اور یہ میرے امین کی زمین ہے, مجھے بڑی پیاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا آگے آیت ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, اور ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرما دیا. ہیومن پوٹینشل کی بات کی. نیما سمجھتے ہو, اپنے آپ کو چھوٹا جانتے ہو, تیلی, موچی, نائی, کمی, کمار, یہ تانے تمہارے سردار نے تمہیں, تمہارا رسول کہے نہیں برابر ہو. اللہ بتا رہا ہے ہیومن پوٹینشل, تیرا بیٹا تیرے سردار کا بیٹا, سب کے اندر میں نے ایک ہی جذبے رکھے ہیں. میں نے تمہیں بہترین صورت میں پیدا کیا ہے, تمہارے اندر کوئی کمی نہیں رکھی. سردار کا بیٹا تمہارے بیٹے کا سردار, سردار کا پوتا تمہارے پوتے کا سردار, سردار کا پڑ پوتا تمہارے پڑ پوتے کا سردار. اور میرا نبی غلام کے حجرے میں بیٹھا, غلام کو سلا کے اس کا کام کر رہا ہے. اس نبی کے ماننے والے ایک دوسرے کو باپ کی گالی دیں گے. آدم علیہ السلام کے بیٹوں, ایک دوسرے کو باپ کی گالی نہ دینا. رب ہیومن پوٹینشل کی بات کر رہا ہے. تمہاری استعداد کار کیوں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین صورت میں پیدا کر دیا. ثم پھر رددناہ اسفل سافل, پھر ہم نے گرا دیا اس کو پستیوں کی گہرائی میں. پستیوں کی گہرائی میں گر جاؤ, تانے مارو, ایک دوسرے کو نیچا نیوا کہو, دوسرے کو احساس کمتری میں مبتلا کرو. یار یہ مولوی تو ایسے ہوتے ہیں, یار یہ جج تو یوں ہوتے ہیں, یار یہ استاد, یار یہ تعیمیں کریں دیں. ایک کمار ہے یار, ذات دا کمار, ذات دا نائی ہے. ارے ذات کا نائی کیا آدم کا بیٹا نہیں, کیا چیز کا بیٹا نہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, پھر میرا رب فرماتا ہے یہ جو پستی میں گرایا ہے ان کو نہیں گرایا جو ایمان لے کر آئے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور نیک عمل کیے. اور یہ کئی جگہ پر آیا, جہاں پر ایمان کا ذکر آتا ہے وہاں عمل کا ذکر آتا ہے.
فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. جب ذکر آئے گا ایمان کا وہاں عمل کا آئے گا. ہیومن پوٹینشل کی بات آئی، ساتھ بتایا یہ ہیومن پوٹینشل چلے گی دو صورتوں میں. ایک تمہارا ایمان ہو، اس کے ساتھ کورسپونڈنگ مطابقت رکھنے والا عمل. کیوں؟ کیونکہ ایمان ہے دعویٰ، اٹ از اے چیلنج، اور عمل ہے دلیل. مثال کے طور پہ میرا دعویٰ ہو کہ میں بہت حسین ہوں اور میں نقاب کرتا ہوں، لوگ کہیں گے تو اتنا حسین ہے تو ذرا نقاب تو ہٹا دکھا تو صحیح، دلیل تو دے. اب جب ایمان لے آئے فرشتے پوچھیں گے قیامت کے دن تم کس نبی کے امتی، تم کس نبی کے امتی. سیگریگیشن ہو رہی ہوگی، کمپارٹمنٹائزیشن ہو رہی ہوگی. میں عیسیٰ کا ماننے والا، میں لوط کا ماننے والا، میں نوح کا امتی، میں آدم کا امتی، میں اس کا امتی، میں شیس کا امتی، میں عیسیٰ کا امتی، میں یوسف کا امتی، میں یعقوب کا امتی، میں اسحاق کا امتی، میں سلیمان کا امتی. پھر کہیں میں اور تم آئیں گے، ہم کہیں گے ہم نبی آخر الزمان کے امتی، ہم محمد مصطفیٰ کے امتی، ہم احمد مجتبیٰ کے امتی، ہم سید الاولاق کے امتی، ہم خاتم الانبیاء کے امتی. نہیں اچھا پھر عمل دکھاؤ، ثبوت دو. ثبوت کیا ہے؟ یہ لگی مسواک؟ نہیں، میرا نبی یہ بتا رہا ہے. دیکھو مدارس کے بچے ہیں، بڑے مدارس، لیکن وہ 70 صحابہ نے کیا کیا؟ وہ غریب نادار لوگ تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، نبی کے گھر سے کچھ آ جاتا کھا لیتے. دن رات تربیت ہو رہی کردار کی، کیریکٹر بلڈنگ، کردار کی تعمیر ہو رہی ہے. ہم بچے کو بلا کے بیٹا سچ بتاؤ، پھر کچھ نہیں کہوں گا. بچے کو ساری زندگی کے لیے سبق مل جاتا ہے. سچ اسی وقت بولنا ہے جب وعدہ معاف گواہ بن جاؤ. سچ بولو تو کچھ نہیں کہو. کیوں؟ کیا میرا بچہ اس تیقن سے سچ نہیں بول سکتا کہ مار بھی پڑے گی پھر بھی سچ بولا؟ اب ہم مارے لیکن بولوں گا سچ، اب مار پڑ جائے سزا مل جائے لیکن بولوں گا سچ. ایسی تربیت کیوں نہیں ہو سکتی؟ میرا نبی ایسی تربیت کر رہا ہے. ان 70 چبوترے پر بیٹھے صحابہ پر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. آپ آج چلے جاؤ وینیزویلا میں، یہ لاطینی امریکہ، وینیزویلا، پیرو، برازیل، چلی، چاڈ، افریقہ میں آ جاؤ، اس کے اوقیانوس سے اس طرف، چاہے کانگو میں جاؤ، چاہے لائبیریا میں جاؤ اور دیگر ممالک ہیں ان پہ چلے جاؤ، تنزانیہ میں چلے جاؤ، نائجر میں، نائجیریا میں چلے جاؤ، سوڈان میں چلے جاؤ، نیچے جنوب میں جاؤ، ساؤتھ افریقہ میں چلے جاؤ، میڈاگاسکر میں چلے جاؤ، اس سے اس طرف سب کانٹیننٹ کی برے صغیر کی طرف آ جاؤ، ہندوستان میں، پاکستان میں، نیپال میں چلے جاؤ، اس سے مزید مشرق کی طرف جزائر سرندیپ میں چلے جاؤ، نیچے چھوٹا سا ایک ملک ہے جس کا نام فجی ہے، فجی میں چلے جاؤ، اس سے اور پار مشرق کی طرف آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں چلے جاؤ، ارے اوپر چلے جاؤ. یہ جہاں پہ موراکو ہے نا افریقہ کا، وہاں میڈیٹرینین سی شروع ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر وہ جبرالٹر اور پھر اسپین اور فرانس اور اٹلی، جرمنی، یو کے. آپ یورپ میں چلے جائیں اور نارتھ ایسٹ اور ناردرن یورپ میں چلے، اسکینڈینیوین کنٹریز جس کو کہتے ہیں ان میں چلے جاؤ، بالٹک ریاستوں میں چلے جاؤ، یو ایس ایس آر کا وہ حصہ جو ایشیا میں شامل ہے اس میں چلے جاؤ. اب یہ مشرق وسطیٰ کی جو ریاستیں ہیں ان میں چلے جاؤ، سینٹرل ایشین سے، یا آذربائیجان، ترکمانستان، تاجکستان. میں کہتا ہوں گرین لینڈ میں چلے جاؤ جہاں 22 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، وہ نارتھ پول سے قریب اس ملک میں چلے جاؤ، تمہیں میرے نبی کا ماننے والا ملے گا. اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے مرشد حضور غزالی زمان کے پاس ایک مکتوب آیا کہ حضور پاک یہ ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں، یہاں پہ 22 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، ہم کب روزہ رکھیں گے اور کب افطار کریں گے. یہ مسئلہ اگر وہاں سے آیا، وہ جو مسئلہ بتایا وہ تو اپنی جگہ پہ ایک علم کا، ایک عرفان کا ایک نور ہے، لیکن آپ دنیا میں کسی خطے میں چلے جائیں آپ کو وہاں پر مسلمان ملے گا.
یہ وہ 70 صحابہ ہیں جو ٹرین کر کے پھر چہار دانگ عالم میں بھیجے. ٹرین دا ٹرینرز. وہ کردار کی بلندی، وہ گفتار کی پاکیزگی، وہ عقیدے کی پختگی، وہ ایمان کی مضبوطی، وہ ڈرنے والے نہیں مشکل حالات سے، وہ چٹائیوں پر سو جانے والے، وہ نانے زمین پر گزارا کر لینے والے، وہ بھوک کو برداشت کر لینے والے، وہ پیاس میں صبر کر لینے والے. ہم سے نہیں ہوتا. ہمیں تو چاہیے، ہمیں تو موٹر سائیکل چاہیے، ہمیں تو موٹر کار چاہیے، ہمیں ٹی آر گارڈن کی چھت نہیں چاہیے، ہمیں لینٹر چاہیے، ہمیں ڈبل سٹوری مکان چاہیے، ہمیں ڈی ایچ اے کسی سٹی ہاؤسنگ میں چاہیے مکان، منان سٹی میں چاہیے. مشکل راستہ نہیں اپناتے. 50 روپے دے دو، کیونکہ کل کو عدالت میں جا کے پھر یہ چھڑوانا مشکل ہوگا. وہ سچ کا راستہ تھا. لڑتے کیوں نہیں ہو؟ جب تمہیں خدا نے پر دیے ہیں تو چوٹیوں کی طرح رینگتے کیوں ہو؟ یہ رومی فرماتا ہے. کیوں نہیں لڑتے؟ یہ آسائش کیا ہے؟ کبھی چھوڑ کے دیکھو، پتا چلے گا. یہ کیوں رب تمہیں حج کے اوپر مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے سلاتا ہے، کبھی دھوپ میں عرفات کے اندر بٹھاتا ہے، تمہیں تربیت دیتا ہے. تو انسلی چادروں میں اس خدا کے گھر کے چکر لگاتے رہو. حاضرین محفل، ہمیں سوچنا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس میں ہم تو نفس کے کتے بنے ہوئے ہیں، خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. دیکھو ہم سب ایک جیسے ہیں. میں یہاں پہ وائز ہوں اور آپ سننے والے، ہم سب ایک جیسے. ہم سمجھے ہی نہیں. ہم نے مسواک لگا لی اور شلواریں اوپر کر لی، لو جی داڑھی رکھ لی. نہیں، it is far more beyond. یہ اس سے بہت آگے کی چیز ہے. حق کے ساتھ کھڑا رہنا، یہ ایک محمدی اس بات کا ہونا متقاضی ہے. ایک محمدی ہو، نبی کے امتی ہو. اب میں بریلوی دیوبندی اور یہ والے جو لفظ استعمال نہیں کرتا شیعہ، میں تو کہتا ہوں نبی کا جو سچا امتی ہے. میرے لیے دین و مسلک تمام ہو گیا اب میرے نبی کی ذات پر. نبی کی ذات پر ہاں، میں عقیدہ احمد رضا پہ قائم ہوں. نام جو بھی دے لو، تو نام جو لیبل جو بھی لگا دو، تھپے لگا دو، تھپے لگا دو. بچہ جاتا ہے مسجد میں اور بھی تھپا لگا، بیٹا تو دیوبندی ہے، تو وہابی ہے. بال کو پتہ کیا نہیں دیوبندی کیا ہوں دے، وہابی کیا ہوں دے. یہ میں جب بتاتا ہوں نا کسی دیوبندی کو کہ بھائی آپ کے بڑوں نے امکان نظیر اور یہ، تو کہتے ہیں استغفر اللہ، ہم تو نہیں مانتے اس کو. میں نے کہا تو پھر یہ لیبل تو ہٹاؤ نا. سمجھ میں نہیں آتا. دیکھو ڈسٹارٹ ہو رہی ہیں تعلیمات نا، پیچھے جا رہی ہیں. ہم آسان راستے کی طرف جا رہے ہیں. یہ آسان راستہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. سمجھو، پڑھو قرآن کو. یہ دنیا لذتوں کے لیے نہیں دی گئی، حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے دی گئی ہے. کردار کو مضبوط کرو، کردار کو. ہم چلے گئے، بچوں کو تو دے سکتے ہیں. ہمارا کیا وتیرہ ہے جی؟ میں نے یار میں اپنے بال کی ساری خواہشیں پوری کر دی. میں یار ان کو موڑتا کہ میں اپنے بال دی، میں اپنے بال دی، میں ارے تو ببلو ڈبلو بنا رہا ہے اپنے بچے کو، اپاہج کر رہا ہے. تو دنیا کا کتا بنا دے گا. تو نے مشکل میں نہیں ڈالا، پریشانی میں نہیں ڈالا، بھوک میں نہیں ڈالا. آسانی ہی آسانی ہے. کل کو کیسے کھڑا ہوگا جب مشکل آئے گی؟ آپ کو پتہ ہے جب بہادر شاہ ظفر کے محل کے اوپر جب آخری دفعہ وہ جس کو انگریز غدر کہتے ہیں اور ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، اس کے بعد جب اس کی تخت کو الٹا گیا، پہلے بھی وہ ایک نام نہاد بادشاہ رہ گیا تھا. جب انگریز فوجیں داخل ہوئیں، وہ انگریز تو نہیں تھے تو یہیں کے لوگ، لیکن چونکہ انگریز کے تابع تھے اس لیے انگریز فوجیں کہا جاتا ہے. تو سارے شہزادے، ساری شہزادیاں، سارے لوگ سارے وہاں سے بھاگ گئے تھے اپنا مال و اسباب لے کر. لیکن ایک شہزادہ جو تھا نا، وہ اپنے تخت کے اوپر ایسے ہی بیٹھا رہا. تو
جب وہ آئے سپاہی، انہوں نے کہا شہزادے آپ کیوں نہیں بھاگے؟ ہم نے تو بڑی تاخیر کی، آپ کو ٹائم دیا تھا کہ آپ چلے جائیں۔ تو اس نے کہا جی وہ میں آوازیں دیتا رہا لیکن کوئی خادم آیا ہی نہیں ہمارے پاؤں میں جوتی ڈالنے کے لیے۔ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اگلے دن بہادر شاہ ظفر کے پوتے کا سر اس کو تشتری میں رکھ کر پیش کیا گیا، اسی پوتے کا سر۔ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ذرا سوچو آج کوئی کردار کا پکا بیٹھا ہوتا وزارت عظمیٰ پر، کوئی چور اچکا نہ ہوتا، کوئی اٹھائی گیرا نہ ہوتا، کوئی دھوکے باز نہ ہوتا، کوئی چور نہ ہوتا، کوئی ڈاکو نہ ہوتا، تو آج کیا اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا نہیں ہوں میری ایٹمی طاقت اس دنیا کو 6 مرتبہ تباہ کر سکتی ہے۔ آپ کو پتہ اس بات کا؟ میں اسٹریٹجک فورس ساؤتھ میں نے کچھ عرصہ سرو کیا ہے، آپ گوگل کر لیں، پاکستان کے پاس جو جوہری ہتھیار ہیں وہ دنیا کو 6 مرتبہ تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جو افزودہ یورینیم جتنی مقدار میں ہے اور ہم جیسے فیوژن اور فیشن باقی دنیا جس پہ ہے ہم اس سے مختلف زیادہ طاقتور، کیونکہ سب سے آخر میں بنا ہے۔ 6 دفعہ دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں ہم، لیکن اسرائیل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرے بچے روز کیوں مارتا ہے، من بھاری کرتا ہے، یہ روک دے۔ میں تیرے اوپر آگ بن کر برسوں گا، غضب کھا دوں گا، تمہاری نسل بھی کوئی نام لیوا نہ ہوگا، میں تہہ تیغ کر دوں گا، تمہیں زندہ درگور کر دوں گا، کوئی کہنے والا نہیں، کوئی غیرت مند نہیں، کسی کی آنکھ میں اتنی جرأت ایمانی نہیں، کیونکہ سب نفس کے کتے، ان کو چاہیے آسانی، ان کو چاہیے آرام، ان کو چاہیے پیسہ، ملک میں بھی اور باہر بھی۔ کس کس کے کتنے محل ہیں پوری دنیا کے سامنے، حتیٰ کہ ہم اتنے گر گئے ہیں کہ لیڈر کے بارے میں جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں یار چور تھے، پر یار وہ ساری برادری کا فیصلہ ہے، جانتے بھی ہو کہ چور ہے، اس کے باوجود اس سے زیادہ پستی انسانیت کی ہونے ثم رددناہ اسفل سافلین۔ فیصلہ آپ پر ہے کہ اس احسن الخالقین نے تمہیں بہترین تقویم پر پیدا کیا، احسن التقویم پر رہنا چاہتے ہو یا اسفل سافلین میں شامل ہونا چاہتے ہو۔ وما علینا الا